السلام علیکم ناظرین، آزاد پاکستان کے ڈیجیٹل چینل پر محمد ندیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج دو تین بڑی مزے کی چٹکلے قسم کی خبریں ہیں اور سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہیں۔ وہ خبریں کیا ہیں؟ ایک تو ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے بڑی تیزی سے، بلکہ دو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں۔ ایک دوسری خبر یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب ایک بار پھر بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ہمیشہ وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار والی بات ہوتی ہے، وہ خود کسی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ مجھے مارو، اور اس بار پھر وہ پھنس گئے ہیں۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے جیل میں ہونے کے باوجود پرویز خٹک کا جو حلقہ ہے اس کو سونامی بہا کے لے گیا ہے۔ وہ کیا خبر ہیں، وہاں پر کیا ویژولز ہو رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ان تینوں خبروں پہ بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور اگر ہماری ویڈیو پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ خبریں یہ ہیں کہ پہلی خبر یہ ہے کہ ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، دو ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں، دونوں ایک نوجوان صحافیوں کی ہیں، اور ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں، پرنٹ میڈیا میں کام کرتے ہیں اور فیلڈ میں کام کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں ایک آپ کو خبر کا پتہ چلا ہوگا کہ اکبر ایس بابر ہیں، کوئی پرانے پی ٹی آئی کے ہیں، ان سے تقریباً 10-12 سال پہلے پی ٹی آئی لا تعلقی کا اعلان کر چکے ہیں۔ اچانک وہ منظر عام پر آئے ہیں اور پی ٹی آئی میں جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں ان کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن میں، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو الیکشن ہوئے یہ دھاندلی زدہ ہیں، یہ شفاف نہیں ہوئے، تو اس پر دوبارہ سے آپ کارروائی کریں، ان الیکشن کو مسترد کریں اور دوبارہ سے الیکشن کا اعلان کریں۔ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کو یہ نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے، عمران خان کی حکمت عملی کو دبانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور وہ بندہ جس کو پی ٹی آئی آن نہیں کر رہی ہے وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ ہماری پارٹی کے الیکشن شفاف نہیں ہے، وہ دھاندلی زدہ ہیں۔ تو وہ پٹیشن دائر کی، آج اس کی سماعت ہونا تھی، اور ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر لوگوں کا ایک بڑا ہجوم پہنچ گیا، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے جو الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے خلاف نعرے بازیاں کرنا شروع کر دی، اور کہا گیا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ اچھا، لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ شاید دھاندلی زدہ ہیں، ویسے عمران خان نے نامینیشن کر دی ہے اور لوگ بٹھا دیے ہیں عہدوں پر، کوئی الیکشن نہیں ہوا ہے، ووٹنگ وغیرہ اس کی کوئی نہیں ہوئی، بس اسی طرح الیکشن ہو گئے ہیں۔ تو وہ شاید اس وجہ سے وہ وہاں پر پہنچے پی ٹی آئی کے لوگ، اور چاہتے ہیں کہ جو نمائندے بٹھائے گئے ہیں، جو عہدوں پر بٹھائے گئے ہیں، وہ ایماندار ہوں، وہ الیکشن کے ذریعے آئے، وہ ووٹنگ کے ذریعے آئے، وہ دھاندلی کے ذریعے نہ آئے، یا عمران خان کی نامینیشن کے ذریعے نہ آئے۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے، لیکن پھر اچانک سے وہاں پر وہ جو کلپ وائرل ہے نا، پروگرام بڑا کیسے، وہ پروگرام ایسے بڑا کہ 2-3 وہاں پر صحافی پہنچ گئے جو تھے ڈیجیٹل میڈیا کے، تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا جو لوگ کھڑے تھے کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ تو یقین جانیے کسی ایک کو بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں لایا کیوں گیا ہے۔ وہ کوئی کہتے تھے الیکشن کا مسئلہ ہے، کوئی کہتے تھے ہمیں نون لیگ کے طارق فضل چودھری صاحب لے کے آئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہمیں فلاں بندہ لے کے آیا، نون لیگ والے لے کے آئے۔ تو فائنل بات یہ ہے کہ وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب نون لیگ کے نکلے، پی ٹی آئی کا ایک بھی نہیں تھا۔ تو مطلب واضح ہے کہ نون لیگ کے لوگ وہاں پر اپنے بندے لے کے آئے، اور کہا گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ظاہر کرنا ہے، اور کہا الیکشن کمیشن پہ دباؤ پڑے گا کہ جی یہ جو الیکشن ہوئے انٹرا پارٹی یہ دھاندلی زدہ ہیں، ان کو مسترد کیا جائے، اور دوسری مرتبہ الیکشن ہوں گے نہیں، یہ پارٹی الیکشن سے باہر ہو جائے گی۔ تو یہ پلان تھا، لیکن پلان جو ہے، ایک پلان انسان بناتا ہے، ایک پلان اللہ بناتا ہے۔ تو وہ 2-3 صحافی پہنچ گئے، انہوں نے جب ویڈیوز بنائی، وہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ کافی تیزی سے وائرل ہیں۔ ایک کا نام احسن واحد ہے، دوسرا بھی ہے، وہ دونوں زبردست فیلڈ میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ سارا پروگرام ان کا جو ہے وہ برباد کر کے رکھ دیا، اور جو وہ سوچ رہے تھے وہ ہونے نہیں دیا۔ اب وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تمام لوگ اٹھا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے خاص کر استعمال کر رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے دیکھیں جی نون لیگ کے بندے تھے، الیکشن کمیشنر کے آفس کے باہر لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ان کو مسترد کرتے ہیں اور دوبارہ سے الیکشن کرائیں۔ بہرحال ایک یہ خبر تھی، اور یہ خبر اب بے نقاب ہو گئی ہے۔ دوسری خبر ہے کہ جی ہمارے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب وہ مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اور مشکل میں کیسے پھنسے ہیں آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے بھی وہ لمز یونیورسٹی گئے تھے، وہاں پر سوالات کی بارش کر دی تھی اسٹوڈنٹ نے، اور اس طرح کے سوالات کیے تھے جن کے جوابات انوار الحق کاکڑ صاحب کے پاس نہیں تھے۔ پھر وہ کسی اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے، وہاں پر پہنچے تو پھر مسئلہ بن گیا کہ انہوں نے ایسے سوال کر دیے اور جوابات نہیں تھے۔ آج وہ پھر بلوچستان میں کہیں پر یونیورسٹی میں گئے، اور پھر ایک سوال کیا گیا، اور وہ سوال کافی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، اور وہ کہا گیا فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر کا کوئی لڑکا تھا، اس نے سوال کیا ہے کہ سر پہلے سٹارٹ کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور پھر سوال پوچھا بڑے مؤدبانہ انداز میں، اور کہا کہ آپ فریڈم آف اسپیچ کا کہتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کا کہتے ہیں، ویئر از فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہاں پر عمران ریاض خان کو اٹھایا جاتا ہے، یہاں منظور پشتین کو اٹھا لیا جاتا ہے۔
یہاں پر جو بھی حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. یہاں پر کوئی عمران خان کی آواز بند کر دی گئی ہے, عمران ریاض خان کی آواز بند کر دی گئی ہے, تو یہاں پر کہاں ہے فریڈم آف ایکسپریشن؟ یہ سوال کیا اور پھر بیٹھ گئے. سوال کا جواب انہوں نے کچھ اس طرح انوار الحق کاکڑ صاحب نے دیا کہ وہ کہنے لگے کہ جس طرح آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے تیاری کے ساتھ بڑا جواب دینا پڑے گا اور مجھے تیاری کرنی پڑے گی کیونکہ یہ سوال بڑا سخت ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ ریلیٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب اپنی تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کرتے ہیں, تو آپ نے بھی اس طرح کیا ہے, تو کوئی سخت سوال ہوگا, عمران خان کے حق میں سوال ہوگا. اور جو بھی سوال کیا جاتا ہے اگر اس طرح کے جواب سوالات کیے گئے تو کسی کے پاس جواب ہے نہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں, کس طرح کی کھیل رچائے جا رہے ہیں, اور ان کے جوابات کسی کے پاس بھی نہیں ہیں. تو انور الحق اکڑ صاحب وہاں پر پریشان ہو گئے, اور یہ بات جب انہوں نے کی تو یہ کلپ بڑا تیزی سے سوشل میڈیا پہ اس لیے وائرل ہے کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین والے کو اب سب لوگ جاننے لگے ہیں. سب لوگ پہچانتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا لفظ کون یوز کرتا ہے, اور کچھ حلقوں میں یہ تھوڑا سا غلط اس کی پرسیپشن بھی دی جا رہی ہے کہ انہوں نے مذاق اڑایا انوار الحق کاکڑ صاحب نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے, لیکن وہاں پر ٹھیک ٹھاک ان کی بےزتی ہوئی, ٹھیک ٹھاک ان کو ایک مرتبہ پھر رگڑا پڑا ہے. لیکن پتہ نہیں یہ کیوں پہنچ جاتے ہیں یوتھ کے درمیان, اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یوتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور یوتھ سوال پوچھ رہی ہے, کوئی چھوڑ نہیں رہا ہے. جہاں پر بھی موقع ملتا ہے یوتھ کو وہ سوال کرتے ہیں, اور سوال وہی کرتے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے. وہ صحافیوں کو بے نقاب کر رہے ہیں, وہ ہماری سوسائٹی کو بے نقاب کر رہے ہیں, وہ ریاست پاکستان کو بے نقاب کر رہے ہیں, وہ ایکسپوز کر رہے ہیں, سب کچھ اڑا کے رکھ رہے ہیں کہ کیا یہ سسٹم اس طرح ننگا ہو چکا ہے کہ یہاں پر بولنے کی آزادی نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی بول رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس یوتھ کو شعور دیا ہے عمران خان صاحب نے. مخالفین کہتے ہیں کہ یوتھ کو بدتمیز کیا ہے, اور حمایتی کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ شعور دیا ہے, اور یہ شعور ہے واقعی, میں اس کو شعور کہوں گا. کیونکہ اگر آپ میں اتنا بڑا وزیر اعظم کے سامنے اتنا بڑا سوال کرنے کی اہلیت آ گئی ہے تو آپ میں شعور ہے, اور یہ ڈیموکریٹک کنٹریز میں اس طرح ہوتا ہے. بہرحال یہ خبر تھی. تیسری خبر یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا جو حلقہ ہے, جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پرویز خٹک صاحب, اور کہتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کی پارٹی کو توڑ کے رکھ دوں گا, عمران خان صاحب کو وزیر اعظم میں نے بنوایا ہے, عمران خان کو لانے والا میں ہوں, عمران خان کی پارٹی کو چلانے والا میں تھا. یہ سب کہا جا رہا تھا, اور کہا جا رہا تھا کہ کے پی کے میں ہم کلین سویپ کریں گے. پرویز خٹک صاحب کہہ رہے تھے. آج ان کے حلقے میں ان کے گھر میں ہوا ہے کنونشن. ایک چھوٹا سا کنونشن ہوتا ہے, کارنر میٹنگ ہوتی ہے جس میں ورکر کنونشن ہوتا ہے, چھوٹے سے ورکر کو بلایا جاتا ہے اور الیکشن کی پلان کیا جاتا ہے یا تھوڑی سی اسپیچ دی جاتی ہے. اور ورکر کنونشن کے لیے عمران خان صاحب بھی نہیں پہنچے, بلکہ ان کے لائر جو بڑے وائرل ہیں شرف افضل مروت صاحب, وہ پہنچے ہیں. تو آپ یقین جانیں جو ویژولز آ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا جلسہ لگ رہا ہے. نون لیگ پی ڈی ایم ان ساروں کے اگر 10-12 الیکشن ورکر کنونشن ملا لیے جائیں, اور وہ آج کا ورکر کنونشن ملا لیا جائے, تو میں کہتا ہوں وہ پھر بھی 10 گنا بڑا ہوگا. وہاں پر اتنی زیادہ پبلک نکلی ہے اور لوگوں نے سڑکیں بلا کر کے رکھ دی, اور جب ورکر کنونشن ہو رہا تھا اتنے ہی لوگ سڑکوں پر تھے, جیم تھی ٹریفک ہر طرف, اور لوگ پہنچ نہیں پا رہے تھے. تو لوگ تو نہیں رک رہے ہیں, جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہٹا دیا جائے گا الیکشن سے, عمران خان کو نہ لانے کی باتیں کر رہے ہیں, لوگ نہیں مان رہے ہیں, لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. اور پرویز خٹک صاحب کو آج اپنے حلقے سے ایک چھوٹے سے ورکر نے بھگا کے رکھ دیا ہے اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے, اور وہ کچھ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں کہ شرف افضل مروت صاحب اب چھوٹے سے ہو گئے ہیں. تو اس طرح کی میمز بن رہی ہیں. تو جب عمران خان صاحب کا مقابلہ کریں گے تو پھر کیا کیفیت ہوگی, اور عمران خان صاحب خود اگر نوشہرہ میں جائیں گے تو پھر کیا اس وقت پبلک ریئیکشن ہوگا. لیکن آج ایک چھوٹا سا ورکر کنونشن تھا, اور یقین جانیے ایک بڑے جلسے کی مانند بن گیا ہے. ابھی تک اس کے ویژولز آ رہے ہیں, اور وہاں پر جو اسپیچ ہوئی ہے وہ بڑی زبردست تھی. تو ظاہر سی بات ہے قوم اور جو پبلک ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. باقی آپ جتنی سیاسی جماعتیں توڑ پھوڑ کر لیں, جتنے الحاق کر لیں, جتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, ووٹ بینک آپ نہیں توڑ سکتے ہیں. عوام کے دلوں کو آپ نہیں توڑ سکتے ہیں, عوام کے دل بدل نہیں سکتے ہیں. عوام نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کون حق کے ساتھ ہے, کون کس کے ساتھ ہے, کس نے کس کو ایکسپوز کیا. یہ سب چیزیں اب واضح ہوتی جا رہی ہیں. وہ جتنا ڈیلے کیا جائے گا میرے خیال سے اتنا زیادہ عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا, اور ووٹ بینک عمران خان صاحب کا اتنا ہی زیادہ بڑھے گا, مجھے جو لگ رہا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ڈٹے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اور وہ خبر بھی ہے کہ صحافی جس کو بول کے انتظامیہ بڑا پریشرائز کر رہی تھی, جس نے خبر دی تھی کہ عمران خان صاحب اندر ڈٹے ہوئے ہیں, بڑے اس طرح چل کے آئے اور وہ فٹ ہیں, اور وہ قوم کو انہوں نے میسج دیا کہ آپ کا کپتان ڈٹا ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے اس سے قوم کا مورال بلند ہوتا ہے. تو پھر ان پر پریشر ڈالا گیا بول کے انتظامیہ کہ آپ یہ بیان واپس لیں, اور کہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے یہ بیان دیا. لیکن وہ صحافی مرد کا بچہ تھا, وہ بھی ڈٹ گیا ہے عمران ریاض خان کی طرح, اور کہا ہے کہ میں نے جو بتایا ہے میں اس پر قائم ہوں, میں نے حق اور سچ کی بات کہی ہے, میں کسی صورت اس بیان سے ہٹنے والا نہیں ہوں. ظاہر سی بات ہے بول کے انتظامیہ پر پیچھے سے کہیں سے پریشر ہوگا. تو پھر رات کو 2 بجے
بول کے انتظامیہ کی کال آئی اور اس صحافی احتشام عباسی جس کا نام ہے، کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں، سائفر کیس کی کوریج کے لیے گئے تھے، ان کو چینل سے نکال دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے سچ کیوں بتایا ہے۔ سچ دکھانے کی، سچ بتانے کی اتنی بڑی سزا ہے کہ اس کو چینل سے نکال دیا، اس کی روزی روٹی بند کر دی۔ خیر رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن وہ مرد کا بچہ ڈٹ گیا اور کہا ہے کہ آپ جو بھی کریں میرے ساتھ، میں نے جو رپورٹ کیا ہے میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور میں ہرگز اس بات پہ قائم ہوں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اور وہی سچ ہے۔ میرے ساتھ جو صحافی تھے ان سے بھی پوچھ لیں۔ تو یہ کچھ خبریں آج ہوئی ہیں اور جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا ہمیں بھی اور ہمارے چینل کو بھی۔ اللہ حافظ۔